السلام علیکم، میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے آسام کے آدم خور جنگلی، اور اس کے مصنف بھی ہیں شوکت ہاشمی، مشہور انڈین اداکار عمران ہاشمی کے دادا۔ شیلانگ کی ترائی میں گوہاٹی سلچر روڈ پر دائیں ہاتھ ایک بڑا خوفناک جنگل ہے۔ سارا سال موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے یہ جنگل روز بروز گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے کنارے کنارے چند چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی آباد ہیں جن کے باشندوں کا پیشہ کھیتی باڑی اور لکڑیاں کاٹنا ہے۔ سرکاری جنگل ہونے کے باوجود دیہات کے لوگوں کو اس کی لکڑی کاٹنے کی ممانعت نہیں۔ اس علاقے کے لوگ سال ہر سال کی پسماندگی کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی طور پر جانوروں سے بھی بدتر نظر آتے ہیں۔ ننگ دھڑنگ جسموں اور ایک چھوٹی سی لنگوٹی باندھے ہاتھ میں داؤ کی قسم کا ایک ہتھیار لیے گھومتے ہیں۔ داؤ ایک چائنیز تلوار ہے جو صرف ایک ہی طرف سے کاٹتی ہے اور یہ عام طور پہ ذبح کرنے اور چاپنگ کے کام آتی ہے۔ ان کی عورتیں بھی نیم عریاں رہتی ہیں، جسم کے بالائی حصے کو بالکل نہیں ڈھانپتی، صرف کمر کے نیچے 1-2 فٹ چوڑا کپڑا لپیٹ لیتی ہیں۔ عورتوں اور مردوں میں تمباکو نوشی کا شوق یکساں ہے، ہر وقت چھوٹے چھوٹے پائپ منہ میں دبائے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ آسام کے شہروں میں ان کے بارے میں آج بھی یہ افواہ گرم ہے کہ یہ لوگ آدم خور ہیں، اکیلے دکیلے مسافر کو پکڑ کر لوٹ لیتے اور پھر اسے ہلاک کر کے کھا جاتے۔ بدقسمتی سے سن 1943 میں میرا شوقی شکار مجھے ایک بار اس علاقے میں بھی لے گیا، اور وہاں پہنچ کر مجھ پر جو بیتی اس کی یاد سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو اس وقت میں یہ داستان لکھنے کے لیے زندہ نہ ہوتا، بلکہ ترائی کی دلدل میں دفن ہو چکا ہوتا یا ان انسان نما درندوں کی خوراک بن چکا ہوتا۔ میں شیلانگ کے ایک رئیس بششت کمارڈے کے نام اپنے ایک دوست کا تعارفی رکا لے کر گیا تھا۔ ڈے باپوان دونوں اپنی زمینوں کے دورے پر گئے ہوئے تھے۔ ان کے لڑکے راجن کمارڈے نے میرے دوست کا رکا پڑھ کر میری بہت خاطر مدارات کی۔ وہ خود بھی سیر و شکار کا بہت شوقین تھا، مگر والد کی اجازت کے بغیر شیلانگ سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے اصرار پر میں ڈیبابو کی واپسی تک شیلانگ میں ٹھہرنے پر رضامند ہو گیا۔ اپنے 3-4 روز قیام کے دوران میں نے مختلف لوگوں سے ترائی کے جنگل کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہر شخص کے پاس جنگل اور اس کے باسیوں کے متعلق سنے سنائے لرزہ خیز واقعات کا ایک ذخیرہ موجود تھا، لیکن اتنے لوگوں میں صرف ایک شخص ابو شامہ نامی ایسا تھا جس نے اپنا چشم دید واقعہ بیان کیا۔ وہ ایک انگریز افسر کے پاس خانسامہ کی حیثیت سے ملازم تھا۔ ایک مرتبہ اسے اپنے صاحب کے ساتھ بذریعہ جیپ گوہاٹی سے شیلانگ آنے کا اتفاق ہوا۔ راستے میں ان کی جیپ کا ایک پہیہ پنکچر ہو گیا۔ اتفاق سے ان کے پاس اسٹیپنی نہیں تھی، مجبوراً انہوں نے پہیہ اتارا، بصد مشکل ٹیوب کھول کر پنکچر لگایا، اور پھر پہیہ چڑھا کر جب وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے تو شام ڈھل چکی تھی۔ حد نگاہ تک سڑک سنسان تھی، دائیں طرف اونچے نیچے ٹیلے تھے اور بائیں طرف بھائیں بھائیں کرتا ہوا ہولناک جنگل۔ صاحب نے جیپ سٹارٹ کرتی فل سپیڈ پر چھوڑ دی تھی۔ ابھی انہوں نے 4-5 میل کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا
کہ انہیں دور سڑک کے کنارے کچھ لوگ نظر آئے جو جیپ کی روشنی دیکھتی جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ صاحب نے ابو شامہ کو بندوق سنبھالنے کا حکم دے کر جیپ کی رفتار اور تیز کر دی، لیکن قریب جانے پر انہیں نظر آیا کہ سڑک کو درختوں کے تنوں اور پتھروں سے بند کر دیا گیا ہے۔ صاحب نے خوفزدہ ہو کر جیپ سڑک کے نیچے ڈال دی اور کچے میں سے نکال لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ جو ہی جیپ سڑک کے نیچے اتری، جنگلیوں کا ایک جمع خفیر نعرے لگاتا اور شور مچاتا ہوا جھاڑیوں میں سے نکلا۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں لمبے لمبے شکاری نیزے، چمکیلی دھار والے داؤ اور کلہاڑیاں تھیں۔ انہوں نے ایک ساتھ جیپ پر حملہ بول دیا۔ دلدلی زمین ہونے کی وجہ سے جیپ کی رفتار بہت سست ہو گئی تھی۔ پھر خوف زدہ دہشت کے مارے ان دونوں کے ہاتھ پاؤں بھی پھولے ہوئے تھے۔ صاحب نے جھپٹ کر ابو شامہ کے ہاتھ سے بندوق چھین لی اور دھائیں دھائیں فائر کر دیے۔ 3-4 جنگلی زمین پر گر گئے، مگر دوسروں نے پوری جمعیت کے ساتھ جیپ کو گھیر لیا اور نیزے پھینکنے لگے۔ اس گھبراہٹ میں جیپ بھی اچانک بند ہو گئی اور جب تک صاحب بندوق کو پھر سے لوڈ کرتا، جنگلیوں کے نیزوں نے اس کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ صاحب کے گرتی ابو شامہ نے دوسری طرف جیپ سے چھلانگ لگائی اور پتھروں، تنوں، جھاڑیوں پر سے پھلانگتا ہوا پوری قوت سے سڑک پر بھاگنے لگا۔ یہ محض ابو شامہ کی خوش قسمتی تھی کہ جیپ کی پچھلی نشست پر ہونے کی وجہ سے جنگلیوں نے اس کو اپنے نیزوں کا نشانہ نہیں بنایا، یا ممکن ہے اس کے سیٹ کے نیچے بیٹھ جانے کی وجہ سے ان کی نظریں اس پر نہ پڑی ہوں۔ بہرحال جیپ سے کودتی وہ بجلی کی سی پھرتی سے پتھروں کی آڑ لیتا ہوا سڑک پر پہنچا اور پھر پیچھے پلٹ کر دیکھے بغیر سڑک پر بھاگتا چلا گیا۔ ابو شامہ کے بیان کے مطابق اس کے پیچھے ایک قیامت کا شور برپا تھا۔ اسی عالم میں وہ سانس لیے بغیر کئی میل تک بھاگتا رہا اور جب بہت دور نکل جانے کے بعد شور کی آواز بند ہو گئی تو وہ سڑک کے کنارے بے دم ہو کر گر گیا۔ آدھا پونا گھنٹہ سستانے کے بعد وہ پھر اٹھا اور تیز تیز قدموں سے سڑک پر چلنے لگا۔ آدھی رات کے قریب جنگل میں درندوں کے دھاڑنے کی آوازیں آنے لگیں، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور اسی عالم میں تمام رات چلتا رہا۔ صبح کے قریب اسے ایک چھوٹا سا قصبہ نظر آیا جس کے باہر کھیتوں میں کسان دھان بو رہے تھے۔ ابو شامہ گرتا پڑتا ان کی طرف بڑھا اور پھر تھکن کے مارے چکرا کر گر گیا۔ کسانوں نے اسے اٹھا کر اپنے جھونپڑے میں لٹایا، گرم گرم چائے پلائی، کچھ کھانے کو دیا۔ صبح 9 بجے کے قریب گوہاٹی کی طرف سے مسافروں سے لدی ہوئی ایک بس آتی ہوئی نظر آئی۔ ابو شامہ نے ہاتھ دے کر اسے روکا اور پھر اس میں سوار ہو گیا۔ بس کے مسافروں کی زبانی اسے یہ معلوم کر کے بہت حیرت ہوئی کہ پیچھے سڑک بالکل صاف تھی، جو مسافروں کے خیال کے مطابق انہیں صرف سڑک کے قریب ایک جیپ نظر آئی جو ان کے خیال کے مطابق کسی حادثے کا شکار ہو گئی تھی، مگر دور دور تک کسی متنفس کا نام و نشان نہیں تھا۔ ابو شامہ نے اس واقعے کی شیلانگ کے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ بھی لکھائی اور پولیس نے اس علاقے میں جا کر تفتیش بھی کی، مگر صاحب کی لاش کا کوئی پتہ نہ چلا۔ غالباً آدم خور جنگلی اسے چٹ کر گئے تھے اور اس غریب کی ہڈیاں کسی دلدل کی تہہ میں پہنچ چکی تھی۔ ابو شامہ کی زبان سے یہ واقعہ سننے کے بعد بجائے اس کے کہ میری ہمت پست ہوتی، میرے دل میں اس علاقے کو دیکھنے اور ان جنگلیوں سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ میرے اس شوق کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس جنگل میں درندہ صفت انسانوں کے علاوہ سچ مچ کے درندے بھی موجود تھے۔ ڈے بابو چوتھے روز واپس آ گئے، مگر انہوں نے اپنے بیٹے راجن کو
میرے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ ہاں، اپنی ایک جیپ انہوں نے ضرور میرے حوالے کر دی اور اس کی ٹینکی کو پیٹرول سے لبالب بھروا دیا۔ روانگی کے وقت انہوں نے ایک ٹفن کیریئر میں 2 بھنے مرغ، چند پراٹھے، سلاد اور فرائی مچھلی کے چند قطلے بھروا کر جیپ کی پچھلی سیٹ پر رکھوا دیے۔ دن کے 10 بجے میں شیلانگ سے روانہ ہوا۔ شہر سے نکلنے کے بعد کولتار کی ایک لمبی لہراتی بل کھاتی سڑک ان گنت ندی نالوں اور جنگلوں کو عبور کرتی ہوئی سلچر کی طرف نکل جاتی ہے۔ راستے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کئی دوراہے بھی ملتے ہیں جہاں گائیڈ بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ دوپہر کے قریب میں سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں داخل ہوا، لیکن وہ لوگ میری زبان نہیں سمجھتے تھے اور میں ان کی زبان سے ناآشنا تھا۔ اشاروں کی زبان سے میں نے پانی مانگا اور پانی پی کر پھر آگے بڑھ گیا، کیونکہ زبان نہ جاننے کی وجہ سے وہ لوگ میری معلومات میں اضافہ کرنے کے قابل نہیں تھے۔ 2 بجے کے قریب مجھے محسوس ہوا کہ میں اس جنگل کے قریب آ پہنچا ہوں جہاں سے آدم خور درندہ صفت انسانوں کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ دور تک اونچے اونچے گھنے درخت پھیلے ہوئے تھے جن کے نیچے قد آدم گھاس تھی، کہیں کہیں سرسبز پہاڑی ٹیلے تھے اور کہیں قدرتی پہاڑی نالے جن میں بلور کی طرح صاف شفاف پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے جیپ کی رفتار کم کر دی، ہاتھ بڑھا کر رائفل کو پچھلی سیٹ سے اٹھا کر اگلی سیٹ پر رکھ لیا اور چوکندی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ایک پہاڑی موڑ گھومنے کے بعد سڑک گھنے درختوں کے بیچ سے گزرنے لگی۔ بہار کا موسم تھا، ہوا میں بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی اور میرے چاروں طرف گھنا پراسرار جنگل تھا جو مسلسل چیخ رہا تھا، جیسے مجھے کسی آنے والے خطرے کی وارننگ دے رہا ہو۔ میرے تمام اعصاب ہوشیار اور مستعد تھے۔ یہ میری فطرت کا تقاضا ہے کہ خطرات میں لذت محسوس کرتا ہوں اور ہمیشہ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتا ہوں۔ جیپ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک مقام پر سڑک سے چند گز دور مجھے ایک پہاڑی جھرنا نظر آیا جو سانپ کی طرح لہراتا ہوا پتھروں میں رینگ رہا تھا۔ بہتے ہوئے سرد پانی کو دیکھ کر اچانک مجھے بھوک اور پیاس کا احساس ہوا۔ میں نے صبح ناشتے میں ٹوسٹ اور انڈے کھائے تھے اور تب سے اب تک اور کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس وقت 3 بج چکے تھے۔ میں نے سڑک کے کنارے جیپ روکی اور رائفل اور ٹفن کیریئر لے کر پتھروں پر سے پھلانگتا ہوا جھرنے کے کنارے ایک صاف ستھری چٹان پر پہنچا اور آرام سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ ابھی میں نے چند ہی لقمے کھائے تھے کہ مجھے اپنے آس پاس کسی خطرے کا احساس ہوا۔ جب انسان کسی ایسے عالم میں ہو جہاں اسے ہر لمحہ کسی حادثے کی توقع ہو تو اس کے اعصاب اس کی پہرے داری کرتے ہیں اور اسے اس خطرے سے آگاہ بھی کر دیتے ہیں جو اس کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اسے چھٹی حس بھی کہتے ہیں۔ مسلسل خطرات کی زندگی بسر کرتے کرتے میری یہ چھٹی حس بہت توانا ہو چکی ہے اور اس نے بارہا ایسے موقعوں پر مجھے جھنجھوڑا ہے جب بظاہر میں بالکل غافل ہوتا تھا اور ایک لمحے کی دیر بھی مجھے موت کی آغوش سے ہمکنار کر سکتی تھی۔ چنانچہ غیر شعوری طور پر خطرے کی گھنٹی بجتی ہی میں نے سر گھما کر اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ بائیں طرف ٹیلے کے اوپر جہاں سے جھرنا پھوٹ رہا تھا، ایک بھاری بھرکم چٹان پر ایک قداور جوان شیر اپنی شیرنی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ شیرنی پانی پی رہی تھی اور شیر بڑے وقار سے سر اٹھائے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرخ خون بار آنکھوں سے آنکھیں ملتی میرا تمام جسم خوف سے لرز اٹھا۔ میرے ہاتھ کا نوالا ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا
اور میں ایک سکتے کے عالم میں ٹکٹکی لگائے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ چند لمحے جو میں نے اس عالم میں گزارے تھے مجھے مرتے دم تک یاد رہیں گے۔ ایسا خود فراموشی کا عالم مجھ پر آج سے پہلے کبھی طاری نہیں ہوا تھا۔ میرے اور ان کے درمیان بمشکل 7-8 گز کا فاصلہ ہوگا۔ وہ دونوں ایسے مقام پر کھڑے تھے کہ میری رائفل اٹھانے سے پہلے ایک جست لگا کر مجھے دبوچ سکتے تھے، لہٰذا رائفل کے دستے تک ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرنا بھی بے سود تھا۔ میں بے حس و حرکت ٹکٹکی لگائے شیر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد شیرنی نے پانی پی کر سر اٹھایا۔ اس نے بھی ایک نظر بغور میری طرف دیکھا اور پھر وہ دونوں پلٹ کر خاموشی سے چٹان کی پچھلی طرف اتر گئے۔ شیر واقعی جنگل کا بادشاہ ہے۔ اس کی میری طرف دیکھنے اور ایک شان بے نیازی سے پلٹ کر جانے کے انداز میں ایک بادشاہ کا جلال اور وقار تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے جنگل کے بادشاہ اور اس کی ملکہ نے اپنی نظروں کی زبان سے مجھ سے باتیں کی ہوں کہ اچھا تم ہماری سلطنت میں آئے ہو تو تم ہمارے مہمان ہوئے۔ ہم بہادر دشمنوں سے مل کر خوش ہوتے ہیں، ڈرو نہیں، آرام سے کھانا کھاؤ، ہم جا رہے ہیں۔ اور ان کے چلے جانے کے بعد یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ زیادہ دور نہیں ہیں، میرے دل کی دہشت کافور ہو گئی اور میں بدستور کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اسی جھرنے میں شیرنی کی طرح منہ ڈال کر پانی پیا اور پھر رائفل اور ٹفن کیریئر تھام کر جیپ کے قریب آیا۔ محتاط نظروں سے دائیں بائیں دیکھ کر جیپ میں سوار ہو گیا۔ جیپ ابھی اس مقام سے بمشکل 1-1.5 میل دور گئی ہوگی کہ مجھے سڑک کے دائیں بائیں کچھ لوگ چلتے پھرتے نظر آئے۔ ان کے ننگ دھڑنگ سیاہ جسم دیکھ کر میرا دل جوش سے لبریز ہو گیا۔ ویسے بھی چند منٹ پہلے جنگل کے بادشاہ اور اس کی ملکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آیا تھا اور اس لمحے سے ایک عجیب سی بے خوفی میرے دل میں جاگ اٹھی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی قبیلہ ہے جس کا تذکرہ میں ابو شامہ کی زبانی سن چکا تھا۔ میں نے جیپ روک کر رائفلیں اٹھائیں اور جنگل کی پگڈنڈی پر کھڑے ہوئے 2 آدمیوں کو زور سے للکارا۔ خدا جانے وہ لوگ میری زبان سمجھ گئے تھے یا میرے ہاتھ کا اشارہ دیکھ کر انہوں نے میرا مفہوم جان لیا۔ وہ دونوں میری طرف بڑھے۔ قریب آنے پر میں نے ان کا سراپا دیکھا۔ ان کے جسم کوئلے کی طرح سیاہ تھے، بازو اور سینے کی مچھلیاں ابری ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں داؤ تھے، سر کے بال لمبے لمبے اور میل سے چکٹ تھے۔ ان میں سے ایک نوعمر تھا اور دوسرا بوڑھا۔ وہ غالباً باپ بیٹا تھے۔ ان کے قریب آتی بدبو کا ایک بھبکا سا اٹھا، ایسی بدبو جو چڑیا گھر میں لودر کے تالاب کے پاس پہنچتے ہی آتی ہے۔ تعفن سے میرا جی متلا گیا۔ ان کے قریب آنے پر میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی بغور میرا جائزہ لے رہے ہیں۔ میرے ہاتھ میں رائفل دیکھ کر وہ تھوڑے فاصلے پر ٹھٹک کر رک گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر پلٹ کر زور زور سے چیختے ہوئے جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ میں نے جیپ سٹارٹ کر دی۔ اب سڑک بہت گھنے جنگل میں سے گزر رہی تھی۔ اونچے اونچے درختوں نے سڑک پر اندھیرا کر دیا تھا۔ ہر آدھ فرلانگ کے بعد ایک نیا موڑ آتا تھا۔ یہاں ہوا بہت سرد تھی۔ دائیں بائیں اونچی جھاڑیاں تھیں جنہیں دیکھ کر مجھے ڈر سا لگنے لگا۔ اچانک سڑک کی بائیں سمت سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر اس طرف دیکھا۔ ایک نیم برہنہ جوان لڑکی ٹیلے پر کھڑی رقص کے انداز میں اچھل رہی تھی۔ مجھے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر وہ اپنے ہاتھ لہرانے لگی۔ اس کے پیچھے بہت سے جھونپڑوں کی گنبد نما چوٹیاں تھیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے لوگ، عورتیں، مرد اور بچے اس ٹیلے پر جمع ہونے لگے۔
میں نے گھبرا کر جیپ کا ایکسیلیٹر دبا دیا اور انہیں چیختا چلاتا چھوڑ کر آگے نکل گیا۔ اسی لمحے مجھے اپنے پیچھے ڈھول بجنے کی آواز آئی۔ چند لمحوں کے بعد میرے دائیں طرف ڈھول بجنے لگا۔ اگلے موڑ تک پہنچتے پہنچتے مجھے اپنے سامنے سڑک کے دائیں بائیں ڈھول بجنے کی آوازیں آنے لگیں، اور پھر موڑ کاٹتی میں نے دائیں بائیں کی جھاڑیوں میں سے بہت سے جنگلیوں کو نیزے تھامے نعرے لگاتے اچھلتے کودتے سڑک پر آتے دیکھا۔ کچھ لوگ درخت کا بڑا سا تنا گھسیٹ کر سڑک کے عین بیچوں بیچ ڈالنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ میرا دل ایک بار زور سے دھڑکا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ جیپ کو فل سپیڈ میں ڈال کر ان لوگوں کو کچلتا ہوا تنے کے سڑک تک پہنچنے سے پہلے نکل جاؤں، لیکن دوسرے لمحے میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ ان لوگوں نے چشم زدن میں تنا سڑک پر پھینک دیا تھا، اور اب تنے کے پیچھے میرے سامنے سڑک کے دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے نیزے لہرا رہے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ میں نے تنے سے دور جیپ روک دی، مگر اس کا انجن بند نہیں کیا۔ پھر رائفل تھام کر سیٹ پر کھڑا ہو گیا اور رائفل کی نال ان لوگوں کی طرف گھما کر ٹریگر پر انگلیاں رکھ دی۔ رائفل دیکھ کر جنگلی خاموش ہو گئے۔ چند لمحوں تک سب نیزے تھامے میری جانب گھورتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی نے، جو ان سب میں قداور اور قوی ہیکل تھا، آگے بڑھ کر تنے پر پاؤں رکھا اور میری جانب دیکھتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک بھیانک اونچی چیخ ماری۔ یہ چیخ ایک زخمی درندے کی چیخ سے مشابہ تھی۔ میں نے رائفل سے اس کا نشانہ لیا تو وہ کود کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے رائفل نیچے کر لی اور پکار کر کہا، راستہ کھول دو۔ سب لوگ خاموشی سے میرا چہرہ دیکھتے رہے۔ پھر میں نے آواز لگائی، درخت ہٹاؤ، راستہ کھول دو، نہیں تو میں فائر کروں گا۔ انہوں نے نہ تو کوئی حرکت کی اور نہ میری بات کا جواب دیا۔ میں نے رائفل اٹھا لی اور ایک ہوائی فائر کیا۔ فائر ہوتی پیچھے سے کسی نے زور سے میرے سر پر کوئی وزنی چیز ماری، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں بہت بلندی سے زمین پر گر رہا ہوں۔ میری آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ رائفل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور میں بے ہوش ہو کر جیپ میں گر گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلی آواز جو میرے کانوں میں آئی وہ ڈھول کی تھی، جو میرے بالکل قریب بج رہا تھا۔ میں نے نقاہت سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو گھنے درختوں کے ایک جھنڈ کے درمیان جنگلیوں نے مجھے تنے سے باندھ رکھا تھا۔ میرے چاروں طرف بے شمار جنگلی عورتیں، مرد اور بچے جمع تھے، جو ڈھول کی تال پر دیوانہ وار رقص کر رہے تھے۔ سامنے ایک بڑی چٹان پر وہی شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے درندے کی سی چیخ ماری تھی۔ اس کے گلے میں پھولوں کے ہار تھے اور میری رائفل اس کے ہاتھوں میں تھی۔ میرے دائیں بائیں دو موٹے موٹے قوی ہیکل جنگلی اچھل اچھل کر ڈھول بجا رہے تھے۔ چند لمحوں تک تو میں صورتحال کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر جیسے میرے حواس لوٹ آئے، مجھے ابو شامہ کی سنائی ہوئی کہانی یاد آئی اور دہشت کے مارے میرا تمام جسم سرد ہو گیا۔ میں نے سوچا، میں نے تنہا اس طرف آ کر بڑی حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ اب میرا یہاں سے بچ نکلنا بظاہر ناممکن تھا۔ شدید درد سے میرا سر پھٹ رہا تھا۔ مجھے اپنی والدہ یاد آئیں، جو میرے اس شوق شکار کے سخت خلاف تھیں، اور ہر بار جب میں گھر سے کسی نئی مہم پر روانہ ہوتا تھا تو وہ پرنم آنکھوں سے میرا چہرہ دیکھتی تھی۔ مجھے اپنے والد صاحب کا خیال آیا۔ تمام دوستوں کے چہرے یکے بعد دیگرے میری نظروں کے سامنے رقص کرنے لگے اور میرا دل غم میں ڈوب گیا۔ بہت دیر تک میں آنکھیں بند کیے یہی کچھ سوچتا رہا، پھر آنکھیں کھولیں اور سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ جنگلیوں کا رقص پورے شباب پر تھا، ان کے جسم پسینے میں شرابور تھے۔ میرے دیکھتے دیکھتے سب نے ایک زور کا نعرہ لگایا اور زمین پر گر گئے۔ فضا ایک پراسرار خاموشی
سے بھر گئی۔ سردار کے علاوہ سب لوگ اپنے بازوؤں میں سر چھپائے زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس وقت سردار اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے اپنے قدموں کی طرف ہاتھ بڑھا کر چمکتے ہوئے پھل کا ایک بڑا داؤ اٹھایا اور دھیرے دھیرے قدموں سے جنگلیوں کو روندتا ہوا میری طرف بڑھا۔ خوف کی ایک چیخ میرے منہ سے نکل گئی۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں اپنے جسم کو جھٹکے دینے شروع کیے اور پھر بازوؤں کی پوری طاقت سے رسی توڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ سردار اپنی خوفناک موٹی موٹی آنکھوں سے مجھے گھورتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پورا زور لگا کر رسی کو کھینچا۔ تڑاخ کی آواز کے ساتھ ایک ہاتھ کی رسی تنے سے ٹوٹ گئی۔ سردار میرے قریب آ پہنچا تھا۔ اسی لمحے درختوں کے جھنڈ سے شیر کے گرجنے کی آواز آئی۔ تمام جنگلی چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سردار نے پلٹ کر درختوں کی طرف دیکھا۔ شیر ایک بار پھر زور سے دھاڑا۔ اس کی دھاڑ سے زمین لرزنے لگی۔ جنگلی چیختے ہوئے دوسری طرف بھاگے۔ سردار بھی داؤ تھامے ان کے ساتھ بھاگ نکلا۔ اسی ہڑبونگ میں میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے جیسے بجلی سی کوند گئی۔ وہی شیر اور شیرنی درختوں کے جھنڈ میں سے دھاڑتے ہوئے نکلے اور بھاگتے ہوئے جنگلیوں پر پل پڑے۔ شیرنی نے چھلانگ لگا کر سردار کی گردن دبوچی۔ اس نے ایک ہولناک چیخ ماری اور شیرنی کے بھاری بھرکم جسم کے نیچے تڑپنے لگا۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد ترک کر دی اور زندگی سے مایوس ہو کر تنے پر سر ڈال دیا۔ میرے چاروں طرف ایک قیامت برپا تھی۔ شیر نے کئی بھاگتے ہوئے آدمیوں کو دبوچ کر ان کے جسموں کے پرخچے اڑا دیے۔ ان کی خوفناک گراہوں اور دردناک سسکیوں سے مجھ پر غشی کا سا عالم طاری ہونے لگا۔ شیر اور شیرنی کے دھاڑنے اور ہرانے سے مجھ پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ میں ایک بار پھر بے ہوشی کی تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا آدھا جسم پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا۔ درختوں کی چوٹیوں پر دھوپ کی کرنیں تھیں مگر آسمان پر اودے کالے بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ میں نے کروٹ لینے کی کوشش کی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا ایک ہاتھ بدستور رسی سے بندھا ہوا ہے۔ دوسرے ہاتھ سے رسی چھڑا کر میں نے اپنے اس ہاتھ کو بھی آزاد کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے گرد و پیش دست و پا بریدہ لاشوں کے ٹکڑے پانی میں تیر رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اب سورج طلوع ہو رہا ہے اور یہاں رات بھر بارش ہوتی رہی ہے۔ بصد مشکل گرتا پڑتا لاشوں سے بچتا ہوا آگے بڑھا۔ سامنے چٹان پر جہاں سردار بیٹھا ہوا تھا میری رائفل رکھی ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر رائفل اٹھا لی اور پھر ایک طرف چل نکلا۔ دن بھر جنگل میں بھٹکنے کے بعد سپہر کے قریب سڑک پر جا پہنچا۔ حسن اتفاق سے اسی وقت شیلانگ سے گوہاٹی جانے والی بس وہاں سے گزری۔ مجھے دیکھ کر ڈرائیور نے بس روک لی۔ مسافروں نے سہارا دے کر مجھے اوپر چڑھایا اور جب میں نے انہیں بتلایا کہ کس طرح جنگل کے بادشاہ اور ملکہ نے مجھے جنگلیوں کے ہاتھوں مرنے سے بچایا ہے تو سب لوگ انگشت بدندہ رہ گئے، یعنی بہت حیران ہوئے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کا ماخذ ہے شوکت ہاشمی، سندر بن کی ہولناک راتیں، لاہور، سن 1991۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔